بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس قحط سالی کے شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں سے ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سنی اور وہ بات اس چرواہے کے دل میں اتر گئی۔ اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا کی طرف چلا گیا، اور وہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا اور دریا کو کہنے لگا کہ میں اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، اور کہنے لگا کہ اے دریا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف گھاس سبزہ سے بھرا ہوا تھا، درخت بھی ہرے بھرے تھے، کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس آ گیا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بکریاں پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام کو آ کر اپنی بکریوں کو واپس لے جاتا۔ اسی طرح اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی، جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، مگر کسی نے بھی اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا تو اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتی، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے یہ خود ہی تجربہ کرنے کا سوچا، جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کندھے پر اٹھا کر لائے گئے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوائی۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر ابھی دریا میں پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ مولوی صاحب ڈوبنے لگے۔ مولوی صاحب ڈوبتے ہوئے دریا کی گہرائیوں کا شکار ہونے لگے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ دریا پر چلتے ہوئے دریا کے پار گیا۔ جب یہ معاملہ مولوی صاحب نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چرواہا کہنے لگا میں نے اللہ پر یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ پاک کا نام لے کر اس دریا پر چلنا شروع کیا تو میری منزل پار ہو گئی، یعنی کہ میں اس دریا کو پار کر گیا، اور آپ نے اللہ پر نہیں بلکہ اس رسی پر یقین کیا جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام لے کر جو کام بھی کیا وہ ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ کے نام سے ہی ہر چیز ممکن ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ پاک کا نام لے کر جو کام شروع کیا جائے اس میں ہی برکت ہے اور اس میں ہی کامیابی ہے۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں، جس کام میں
پہل کریں، اس میں اللہ پاک کا نام پہلے لیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔